السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے بھائی، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، ہاں ضرور ملا جا سکتا ہے، بلکہ ملنا اور ملتے رہنا چاہیے، اس میں بڑا فائدہ۔ عمر عیار نے فلسفانہ انداز میں کہا۔ کل یہاں تک اینڈ تھا اور آج دوسرا پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں واقعی بہت فائدہ ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت مل جاتی ہے، دکھ درد بانٹتا ہی تو اصل انسانیت کا تقاضا ہے، ورنہ دنیا میں اگر انسان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو تو جانور کے مشابہ نہیں ہو جائے گا، انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ایک اور کنیز نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا، اچھا اماں بھی۔ ایک دوسری کنیز نے جواب میں ایسے انداز سے کہا کہ تمام کنیزیں اور شہزادی انجمن آرا پھول کھلا کر ہنس پڑے۔ ہم آپ کے پاس ایک کام سے آئے تھے، شہزادی انجمن آرا نے عمر عیار کو مخاطب کرتے ہوئے کام سے میرے پاس وہ کیا؟ عمر عیار نے حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، پہلے آپ سامنے تو آئیں، پھر ہم بتاتے ہیں۔ شہزادی انجمن آرا بولی، آپ کے سامنے ہی ہوں شہزادی صاحبہ۔ عمر عیار نے کنیزوں میں سے کسی کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی ہوئی دوسری کنیز کو غصے میں گھورا، جیسے کہہ رہی ہو اللہ مذاق نہیں کرو، یہ لفظ اللہ کہنا لڑکیوں کی خاص عادت شریفہ ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہر بات میں اللہ یاد آئے، لیکن بعض اوقات بڑے ہی عجیب جملے کے منہ سے نکل جاتے ہیں جس کا مفہوم سوچا جائے تو استغفر اللہ شرک میں داخل کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ جاری ہے، آنا اللہ، چلنا اللہ، رکنا اللہ، میں بھی چلتی ہوں، یعنی مخاطب کو نعوذ باللہ اللہ کہہ کر مخاطب کر جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی بڑے کا قول ہے کہ پہلے تو تولو پھر بولو، اللہ ہم سب کو غلط بولنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کیا ہے تم مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ میں ابھی شہزادی صاحبہ سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ دوسری کنیز نے برہم ہوتے ہوئے کہا، یہ اچھی رہی، خود ہی شرارت کی اور خود ہی شکایت کی دھمکی دے رہی ہو، پہلے نے کہا، اور پھر بات کو درگزر کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ عمر عیار نے دیکھا کہ یہ تو کچھ ہنگامہ نہ ہوا تو اسے ایک اور شرارت سوجی۔ وہ غائب حالت میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کنیز کے عقب میں پہنچ گیا جس نے شہزادی انجمن آرا سے شکایت کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ہاتھ میں موجود آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر سنگار درست کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عمر عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کسی چیز کو ٹٹولتا رہا، پھر باہر نکالا اور منہ میں کچھ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زنبیل سے باہر نکلے ہاتھ کھول کر دم کیا اور کنیز کے بالوں میں سے ایک بال کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے عجیب منظر سامنے تھا، کنیز کے سر کے تمام بال غائب ہو گئے تھے۔ کنیز گنجی حالت میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے سر کو آنچل سے چھپانے کے لیے سر پر ڈالنے لگی۔ اسی لمحے شہزادی اور دیگر تمام کنیزوں کی نگاہ میں اس کی بے چین حرکت سے اس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ پھر تو بھئی پورا خیمہ شہزادی سمیت کہکوں سے گونج اٹھا، اب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ او ہائے ہائے شہزادی حضور، میرے بال گنجی! کنیز نے رونی صورت بناتے ہوئے شہزادی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔